ایپیسوڈ 31۔ میں، نصراللہ اور انورا اسی وقت گاڑی پر ڈس کر روانہ ہو گئے۔ مقصد یہی تھا کہ نائکا اختری بائی اور اس کی دونوں ڈانسروں کو چھاپا جا سکے، لیکن پتہ نہیں کس طرح ہماری آمد کی اطلاع ہماری آمد سے پہلے کوٹھے تک پہنچ گئی۔ جب ہم اس 2 منزلہ کوٹھے پر پہنچے تو ایک بوڑھے کھوسٹ تبلچی اور ایک افیمی ہجڑے کے سوا وہاں اور کوئی نہ تھا۔ تبلچی کو اصل صورتحال معلوم نہیں تھی۔ اس نے اپنے پوپلے منہ میں زبان گھماتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ بائی جی ستار نواز خوشی محمد اور خورشید خان کی خیریت پوچھنے کے لیے اسپتال تک گئی ہیں۔ تبلچی کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ ہماری آمد سے صرف 10-15 منٹ پہلے اختری بائی اپنی تینوں لڑکیوں کے ساتھ ایک پرانی کار میں بیٹھ کر یہاں سے نکل گئی تھی۔ ہم نے ارد گرد کافی تلاش کیا۔ مقامی ایس ایچ او نے اختری بائی کے 2 سازندوں کے علاوہ 3-4 بندوں کو تفتیش میں بٹھا لیا، مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان بندوں سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہونے والی۔ اختری بائی کے جو 2 سازندے بے ہوش ہوئے تھے وہ اس کے مستقل ساتھی نہیں تھے، کرائے پر پکڑے گئے تھے۔ اب اس امر میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ زہر خوارنی کی اس سنگین واردات میں نائکا اور اس کی لڑکیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ لڑکیاں گلابو، نبیلہ اور شکیلہ تھیں۔ گلابو کے بارے میں تو یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، مگر نبیلہ کا ملوث ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ نبیلہ کی بہن شکیلہ بھی پوری طرح ملوث ہو۔ یہ وہی شکیلہ تھی جس پر رونق علی آج کل 1000 جان سے فدا ہو رہا تھا۔ اب یہ لڑکیاں نائکا سمیت موقع سے غائب تھیں۔ رات گئے ہم راجوال واپس پہنچے۔ اگلے روز صبح سویرے تیمور نے بتایا، یار سنا ہے رات کو چودھری عزیز نے نائکا اور ایک ڈانسر کو پکڑ لیا ہے، اب وہ دونوں ڈیرے پر ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم پر امید ہو کر ڈیرے پر پہنچے، پر وہاں صورتحال مختلف نکلی۔ ڈیرے پر موجود عورتیں کوئی اور تھیں، ان کا بس اختری بائی اور نبیلہ وغیرہ سے ملنا جلنا تھا۔ چودھری عزیز ان دونوں عورتوں سے بھی اسی طرح کا سلوک کرا رہا تھا جو ایک دن پہلے اس نے امانت سے کرایا تھا۔ عورتوں کے رونے چلانے اور منت سماجت کرنے کی آوازیں ڈیرے سے باہر تک پہنچ رہی تھیں۔ میں نے اندر جا کر چودھری اور انورے سے ان کی جان چھڑائی۔ چودھری بے حد تیش میں تھا۔ وہ پھنکارا، میں ان کی پوری برادری کو گھسیٹ کر یہاں لاؤں گا، ایک ایک کی چمڑی اتروا دوں گا۔ چلو، اب ان دونوں کی چمڑی اتر گئی ہے، ان کو تو چھوڑ دو۔ چودھری غصہ ضبط کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں نے تیمور اور نصراللہ کو ہدایت کی کہ دونوں عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ عورتوں کے ساتھ آنے والے مرد بیچارگی کی تصویر بنے ڈیرے سے باہر کچی زمین پر بیٹھے تھے۔ وہ اپنی عورتوں کی آہو بکا سنتے رہے تھے، مگر ان میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اندر جا کر ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ایک طوائف کے بڈھے کھسٹ مامے نے میرے پاؤں پر سر رکھ دیا اور دعائیں دینے لگا۔ چودھری عزیز انگارے کی طرح سرخ ڈیرے ہی کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اگر مرنے والوں میں چودھری نشاد شامل نہ ہوتا تو شاید چودھری عزیز اور دوسرے چودھریوں کا پارا اتنی اونچائی تک نہ پہنچتا۔ کچھ دیر بعد لیاقت کالا، اس کا چاچا ایم پی اے امین اور 3-4 دوسرے چودھری بھی ڈیرے پر آ گئے۔ مرنے والوں کے لیے فاتحہ پڑھی گئی، پھر اس سنگین واقعے پر غور شروع ہوا۔ بلقیس کے بڑے ماموں چودھری یعقوب نے کہا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، پر شک سیدھا مکھلوں کی طرف جا رہا ہے۔ ان کو ہماری جیت ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے اختری کو خریدا ہے اور وار کر دیا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے، چودھری عزیز نے تائید کی۔ یہ موکھل پاشا کتے کا پتر بات بھولنے والا شخص نہیں ہے۔ بنگالی شیر والا زخم اس کے سینے میں ہر وقت تازہ رہتا ہے، میں نے خود سنا ہے کئی بندوں سے۔ ایم پی اے امین نے پرسوچ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اختری بائی اور اس کی بیٹیوں کو موکھلوں سے پرانی یاد اللہ ہو، میرا مطلب ہے وہ موکھلوں کے لیے مخبری وغیرہ کرتی رہتی ہوں۔ میرا دھیان سیدھا رونق علی کی طرف گیا۔ وہ ہر وقت اختری کی بیٹی شکیلہ کے پاس گھسا رہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ شکیلہ نے مخبری کے لیے ہی رونق علی پر ڈورے ڈال رکھے ہوں۔ راجوال کے کئی راز حیران کن طور پر فاش ہوئے تھے۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ 2 گھڑ سوار تیزی سے ڈیرے پر آئے۔ ان میں سے ایک میرا ساتھی فتح محمد تھا۔ اس نے بتایا کہ نہر کے پار ہمارے بندوں اور موکھلوں میں لڑائی ہوئی ہے۔ چودھری نشاد کے چھوٹے بھائی شاہ نواز نے موکھلوں کے 2 بندوں کو گولیاں مار کر سخت زخمی کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک تو اسپتال بھی نہیں پہنچ سکے گا، دوسرے کا پتہ نہیں۔ نشاد کا چھوٹا بھائی شاہ نواز پہلے بھی 1-2 مقدموں میں اشتہاری تھا۔ وہ کبھی کبھار چوری چھپے ہی گاؤں کا چکر لگاتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس تازہ واقعے کے بعد بھی وہ موقع سے نکل گیا ہوگا۔ چودھری یعقوب نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، لو جی، شاہ نواز نے کچھ تو بوجھ ہلکا کیا، پر اب ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا، جوابی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے نصراللہ کو بلایا اور اسے ضروری ہدایات دیں۔ اس قسم کا ریڈ الرٹ ہمیں اکثر کرنا پڑتا تھا۔ اب ہم ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ میں شاید بتانا بھول گیا کہ کچھ دن پہلے میں نصراللہ کو نائب سالار کے بجائے مکمل سالار بنا چکا تھا۔ چائے کا دور چلا۔ اس کے بعد لیاقت کالے کا چاچا ایم پی اے امین مجھے ایک طرف لے گیا۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولا، شاہ خاور، تم اب ہمارے پنڈ کے داماد بھی ہو، تمہارے اچھے برے کی فکر ہم سب کو رہتی ہے۔ ویسے تو تم خود بھی سمجھدار ہو، لیکن آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھلے دل سے کہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اپنی بیوی سے تمہاری کو ناراضگی ہے اور وہ آج کل میکے میں ہے۔ ہاں جی، گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔
خیر یہ تمہارا گھریلو معاملہ ہے، مگر بڑا ہونے کی حیثیت سے میں تم سے ایک بات ضرور کہوں گا۔ اس موقع پر اپنے سسر آصف جا سے تمہاری کسی بھی طرح کی انبن ٹھیک نہیں ہے، خاص طور سے موکھلوں کے ساتھ اس نئی ٹینشن کے بعد تو تمہیں اور احتیاط کرنی چاہیے۔ سچی بات تو یہ کہ موکھلوں کو رشتہ ابھی تک ہضم نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ وڈے موکھل کی اب بھی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح ہماری لمبڑ برادری کو اپنے ساتھ ملا لے، اور میں تمہیں بالکل اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، یہ تمہارا اور آصف کی بیٹی کا رشتہ ہی ہے جس نے جاگیر کو بہت بڑی مصیبت سے بچایا ہے، ورنہ اب تک جاگیر کی اینٹ سے اینٹ بچوں کی ہوتی ہے۔ آپ کے مشورے میرے لیے بڑے قیمتی ہیں جناب۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے والی جی کے لیے اور اس جاگیر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جد و جہد کی ہے، اب بھی تمہارے سر پر بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ تم اپنے اندر کے معاملے درست کر لو تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ آصف جب بالکل وکھری ٹائپ کا بندہ ہے، اس کے بارے میں تمہیں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ رات کو اپنے کمرے میں بڑی دیر تک میں اس بارے میں سوچتا رہا۔ حالات میں پھر لہر پیدا ہو رہی تھی۔ دوپہر کو شاہ نواز کے ہاتھوں زخمی ہونے والا ایک بندہ دم توڑ گیا تھا۔ دونوں طرف سے 6-7 گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ صورتحال کسی بھی وقت مزید سنگین ہو سکتی تھی۔ چودھری امین نے تو مجھ سے آج شہوار کے بارے میں بات کی تھی، لیکن میں کئی دن سے اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے اس ناراضگی کو طول نہیں دینا چاہیے۔ میں اس بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ رہا تھا۔ نوبیاہتا شہوار کی جو خواہش تھی وہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر صرف اسی کا ہو کر رہے۔ وہ اس کو اپنے جسم و جاں کا مالک بناتی ہے اور خود بھی اس کی مالک بننا چاہتی ہے۔ بلقیس کی بھی تو یہی خواہش تھی۔ وہ نوخیز کنواری تھی۔ اس نے اپنے بڑی عمر کے شوہر سے بس ایک ہی چیز مانگی تھی، اس کی مکمل محبت اور توجہ۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا وہ ماضی کا حصہ تھا، مگر والی جی سے شادی کے بعد بلقیس کی اکلوتی شرط یہی تھی کہ وہ اب اس کے ہو کر رہیں گے۔ تو جس بات کی خواہش کرنا بلقیس کے لیے جائز تھا، وہ شہوار کے لیے ناجائز کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن ظاہری طور پر تو مجھے شہوار کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں اس معاملے پر جتنا غور کرتا رہا، میرے دل میں نرمی پیدا ہوتی رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جھوٹی انا کو دیوار نہیں بننے دوں گا، قلعہ والا جاؤں گا اور شہوار کو واپس لے آؤں گا۔ اگلے روز بیبے اور عارفہ سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے گاؤں کے نائی کے ہاتھ قلعہ والا پیغام بھیجا۔ دیہات میں ایسی پیغام رسانی کے کام عموماً نائی ہی کرتے ہیں۔ شام کو نائی واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا پیغام دیا؟ جناب یہی کہ آپ پرسوں شام کو قلعہ والا آئیں گے، آپ کی والدہ جی بھی ساتھ ہوں گی، وہ خوشو ہیں جی، اور جی آیا نو کہا ہے۔ کس سے بات ہوئی تھی؟ بڑے نمبردار آصف جاں صاحب کی بیگم سے۔ بعد میں آصف جاں صاحب سے بھی بات ہوئی۔ آصف جاں صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ وہ ذرا چپ چپ تھے، پر بیگم صاحبہ تو بڑی خوش ہو کر ملی۔ تیسرے روز صبح میں اور والدہ جیپ پر سوار ہو کر قلعہ والا کے لیے روانہ ہوئے۔ گن مین کے طور پر تیمور بھی ہمراہ تھا۔ رواج کے مطابق پھل اور مٹھائیوں کے 4-5 ٹوکرے ہمارے ساتھ تھے۔ راستے برسات کی وجہ سے خراب تھے، ہم سے پہر کے وقت ہی پہنچ سکے۔ قلعہ والا کی حویلی میں ہمارا بہت اچھی طرح استقبال کیا گیا۔ دروازے پر خود آصف جاں صاحب نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ دودھ اور مٹھائی سے تواضع کی گئی۔ ملازموں نے جیپ کی دھلائی شروع کر دی۔ 1-2 چھوٹی موٹی رسمیں بھی ادا کی گئیں۔ آصف جاں دبنگ شخصیت کے مالک تھے۔ سفید مائل مونچھوں کے اوپر ان کی آنکھوں میں بھی سفیدی کچھ زیادہ تھی، اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھویں بے حد گھنی تھیں۔ یہ بھویں ان کی شخصیت کو پراسرار سا ٹچ دیتی تھیں۔ وہ کم گو تھے، لیکن اس موقع پر مجھے کچھ زیادہ خاموش نظر آئے۔ بیڑی پینا ان کا خاص الخاص شوق تھا۔ شام کو ہمیں ریچھ اور کتوں کی لڑائی دکھائی گئی، پھر سانپ اور نیولوں کا مقابلہ، پھر 2 نامی پہلوانوں نے ایک دوسرے کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہ سب کچھ تفریحات کا حصہ تھا۔ سسر آصف جاں صاحب کو آرا نسل کے کتوں کا بے حد شوق تھا۔ ان کتوں کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ رات کو میرے اور والدہ کے اعزاز میں زبردست دعوت کا انتظام تھا۔ علاقے کے ایک معروف بانسری نواز نے شاندار دھنیں بکھیری۔ نوکر چاکر ہمارے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ تاہم ایک بات تھی، اس ساری آؤ بھگت میں محبت سے زیادہ شان و شوکت کا اظہار نظر آتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ابھی تک شہوار صرف ایک بار میرے سامنے آئی تھی اور سلام کر کے اوجھل ہو گئی تھی۔ رات کو ہمارے بستر ایک ہی کمرے میں بچھائے گئے تھے۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی تو شمعدان کی روشنی میں ہماری بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا، شہوار، اس رات جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ زیادہ غلطی میری ہی تھی، لیکن تم نے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جس کی وجہ سے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، چلو جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں بھی بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کیا؟ میں نے ابا جی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہ ہی امی یا رشیدہ نے بتایا ہے۔ تم نے بھی اس بارے میں ان سے کوئی ذکر نہیں کرنا۔ انہیں یہی پتا کہ گھر میں کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا ہے۔ شہوار کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں شہوار، تم ان کی اکلوتی اولاد ہو، بڑی محبت کرتے ہو تم سے، تمہاری چھوٹی سی تکلیف کا بھی بہت زیادہ اثر لیتے ہیں، اور میری دلی خواہش ہے شہوار کہ ہمارے درمیان آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ اگر تم واقعی ایسا چاہتے ہو خاور، تو پھر میری ایک بات مان لو، حویلی میں جانا اور آپا بلقیس سے بات کرنا بند کر دو۔
میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اب اس بارے میں شکایت نہیں ہوگی۔ حامد نے بھی مجھ سے بہت بدتمیزی کی تھی، پر کچھ بھی ہے، وہ بچہ ہے، سمجھداری تو ہمیں دکھانی چاہیے، اور سمجھداری یہی ہے کہ اس سے ہمارا میل جول کم سے کم ہو۔ میرا خیال ہے کہ بلقیس اب خود ہی اسے ہماری طرف نہیں آنے دے گی، اس کے لیے پسرور کے ایک اچھے ماسٹر کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ ماسی رشیدہ کے بارے میں بھی میرا دل بڑا دکھا ہے خاور، تم نے اس سے بڑی سخت باتیں کی تھیں، وہ یہاں آ کر بھی کئی دن گمسم رہی۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا تمہیں، وہ ہمارے آپس کے معاملوں میں دخل دے گی تو اس سے خامخواہ رنجش بڑھے گی۔ صبح شہوار واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ ناشتے سے پہلے میں حویلی کے پچھواڑے کنوؤں کے باغ میں آیا تو یہاں آصف جہاں صاحب کو دیکھا۔ 8 عدد نہایت خونخوار شکاری کتے ان کے ساتھ تھے۔ ان کتوں کا نام انہوں نے سلوکی ہاؤنڈز بتایا۔ گرے ہاؤنڈز اور اسی قسم کے دوسرے ہاؤنڈز کتوں کی طرح ان کی کمریں چیتے کی طرح پتلی، جسم لمبے اور تھوتنیاں چھوٹی تھیں۔ ان خوفناک کتوں کو دیکھ کر جھرجھری آتی تھی۔ میری معلومات کے مطابق یہ کتے انہوں نے بیرون ملک سے منگوائے تھے۔ ان کی تعداد ہمیشہ 8 رہتی تھی۔ پورے علاقے میں ان کتوں کی شہرت تھی۔ جس وقت میں نے دیکھا، آصف جاں صاحب کے 2 کارندے 4 کتوں کو ورزش کرانے میں مصروف تھے۔ ایک پہلوان نما کارندے نے بانس کے سرے سے ایک چھوٹے سائز کا زندہ خرگوش باندھ رکھا تھا۔ وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر تیزی سے بانس کو دائیں بائیں حرکت دیتا تھا اور کتے اس حرکت کے ساتھ ہی تیزی سے خرگوش پر جھپٹ اور پلٹ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک تیز رفتار کتے نے جھپٹا مار کر خرگوش کی انتڑیاں باہر نکال دی۔ خرگوش کو مارنے کے بعد کتوں کا جوش دیدنی ہو گیا۔ مردہ خرگوش کو بانس سے اتار دیا گیا اور ایک دوسرے خرگوش کو باندھا جانے لگا۔ آصف جاں صاحب مجھے ان خاص الخاص کتوں کے بارے میں بتانے لگے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ یہ کتے ہمیشہ 8 ہی رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، بس شروع سے یہ 8 ہی کی ٹولی چلی آ رہی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہوگا کہ کوئی کتا زخمی ہو جائے یا مر جائے؟ ہاں، 2-4 بار ایسا ہوا ہے۔ اس کی جگہ فوراً دوسرا کتا بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ 2-3 کتے فالتو رکھے جاتے ہیں، ان کی علیحدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب کسی کتے کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے بھی بدلنا پڑتا ہے۔ بس ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ یہ ٹولی 8 کے بجائے 4 کی رہ گئی تھی۔ وہ کیسے؟ 4 کتے ایک ساتھ مر گئے، بلکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے مار دیے تھے۔ وہ کیوں؟ بس غلطی ہوئی تھی ان سے۔ آصف جاں نے عجیب سرسراتے لہجے میں کہا، پھر بیڑی کے ایک طویل کش لے کر بولے، یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کتے کہیں اوپر کی منزل پر چلے گئے تھے۔ انہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر شہوار ڈر گئی اور سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کی کوہنیاں چھل گئیں۔ شہوار سے بڑا پیار ہے مجھے، اس کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ساری رات روتی رہی، بس آخری پہر اس کی آنکھ لگی۔ صبح میں نے کتوں کو شوٹ کر دیا۔ میں چونک کر آصف جاں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کی سفید آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ کچھ دیر بعد ہم ناشتے کے لیے کمرے کی طرف بڑھے تو 8 کتے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ کتوں کے رکھوالوں نے اسٹیل کی بڑی بڑی رکابیوں میں گجریلا ڈال کر ان کے سامنے رکھا تھا۔ گجریلے میں ثابت بادام تھے اور سیب کے مربے کے ٹکڑے تھے۔ ایک قریبی کمرے میں تازہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے جا رہے تھے۔ میں اور بیبے شہوار کو لے کر واپس آ گئے۔ ڈھیروں ڈھیر مٹھائی کے علاوہ بہت سے کپڑے اور دیگر ساز و سامان شہوار کے ساتھ آیا۔ یہ سب کچھ ایک دوسری گاڑی میں لاد کر راجوال پہنچایا گیا تھا۔ اعلیٰ نسل کی 2 نہایت شاندار بھینسیں بھی ساز و سامان کے ساتھ تھیں۔ یہ بھینسیں زیادہ دودھ دینے کے لیے 2 علیحدہ علیحدہ مقابلوں میں اول آئی تھیں۔ ان بھینسوں کے ساتھ بھی ہماری اندرونی چپقلش کا ایک واقعہ منسلک ہے، لیکن اسے بیان کرنے سے یہ روداد جو اب اختتام کے قریب ہے مزید طویل ہو جائے گی۔ 1.5-2 مہینہ مناسب طریقے سے گزر گئے۔ میں نے اپنے آپ کو جیسے خول میں قید کر لیا تھا۔ اس خول کے اندر کی کوئی کیفیت اور اذیت میں شہوار پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ زہریلی شراب والے واقعے کے بعد رونق علی بچ گیا تھا، مگر کتے کی ٹیڑھی دم کی طرح اس کے مشاغل میں کچھ زیادہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اپنی محبوبہ شکیلہ کے بارے میں بھی ابھی تک اس کے دل میں نرم گوشہ موجود تھا۔ وہ اپنے طور پر اسے تلاش کرتا رہا تھا، لیکن وہ ماں بیٹیاں گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکی تھیں۔ اب وہ ان کی طرف سے مایوس تھا۔ رونق علی پر کئی لوگوں نے انگلیاں بھی اٹھائی تھیں۔ کہا تھا کہ رونق کے تعلقات ایک ایسی طوائف سے رہے ہیں جو موکھلوں کی اعلی کار بنی رہی ہے۔ بہرحال رونق کے لیے شکر کا مقام تھا کہ اس بات نے زیادہ زور نہیں پکڑا۔ میں نے بھی دوستی نبھاتے ہوئے اس موقع پر رونق کا دفاع کیا۔ ایک دن میں مچھلی فارم والے رقبے پر گشت لگانے کے لیے گیا تو رونق سے بھی وہیں ملاقات ہو گئی۔ وہ وہاں جال سے مچھلیاں پکڑوا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بھائی عزیز کو صلاح دی تھی، آج کل مچھلی کا ریٹ اچھا ہے، ان کو بیچ دیں، کچھ رقم شقم ہاتھ آ جائے گی۔ یہاں بھی تو ان کارندوں شارندوں نے نکال کر کھا جانی تھی۔ تو رقم کی یہاں کون سی کمی ہے؟ رہنے دو، اگر اپنے لوگ کھاتے ہیں تو کھا لیں، کبھی کبھار ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ او یار، یہ موسم مچھلی کھانے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا تو اچھا موسم بھی آ جائے گا۔ سچی بات بتاؤں؟ وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں بتاؤ۔ میں بہت کمینہ ہو گیا ہوں۔
وہ مسکرا دیا. میں تمہاری بات کو رد تو نہیں کر سکتا، لیکن ذرا تفصیل سے بتاؤ. اب دیکھو نا، میں بلڈ پریشر کی وجہ سے مچھلی نہیں کھا سکتا. جب یہ سارے کھاتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہوں. سبحان اللہ، بڑے اچھے خیال ہیں. اسی وجہ سے تمہارا کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا رونق بھائی. 40 کے ہو گئے ہو پر ابھی تک گھر بھی آباد نہیں کر سکے. اب تو 100 بیماریاں چمڑی ہوئی ہیں، اب گھر شر کیا بات کرنا. 100 نہیں، 2 ہی بڑی بیماریاں چمڑی ہوئی ہیں تمہیں، شراب اور طوائف. یار وہ پہلے والی بیماری تو سمجھو ختم ہو گئی، دفع ہو گئی وہ خانہ خراب. یہ دوسری بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. آہستہ آہستہ کچھ ختم نہیں ہوتا. اللہ بخشے چودھری نشاط بھی تو آہستہ آہستہ چھوڑنے کوئی کہتا تھا نا. رونق علی ایک دم چونک گیا. ہاں، بھائی نشاط سے یاد آیا، اس کی بیٹی پروین کے دن رکھے جا رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے نا؟ نہیں. واقعی نہیں پتہ؟ نہیں. او یار، کیسے بندے ہو تم؟ مجھے لگتا ہے تم نے حویلی کی طرف سے اپنی آنکھیں اور کان شان بالکل بند کر لیے ہیں. بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہو. ہر معاملے میں تو الگ تھلگ نہیں ہوا. جو میرے کرنے کے کام ہیں ان پر تو پوری توجہ دے رہا ہوں، لیکن جو حویلی کے اندر کے کام ہیں ان کی ذمہ داری بیگم جی اور چودھری عزیز وغیرہ کی ہے. مگر ان دونوں معاملوں کو بالکل الگ الگ بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا. 10-15 دن کے اندر شادی ہے، اس کے انتظام کے بارے میں تمہیں مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ آپ لوگ خود کریں، مجھے اس بارے میں بتا دیں. اگر میری کوئی رائے ہوگی تو میں بھی بتا دوں گا. یعنی اب تم نے بلقیس سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے؟ بس ایسے ہی سمجھ لیں. آپ لوگوں نے ان سے جو مشورہ کرنا ہو خود کر لیا کریں، اور مجھے بتانا ضروری ہو تو بتا دیا کریں. 4-5 روز بعد حویلی کے اندر باہر شادی کی تیاری شروع ہو گئی. شہوار خود تو بڑی حویلی میں جاتی تھی، لیکن میرا جانا اسے کسی طور قبول نہیں تھا. بلکہ میں نے تو کئی بار محسوس کیا تھا کہ میرے منہ سے بلقیس یا حامد کا نام سننا بھی اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا. اب میں کوشش کرتا تھا کہ میری گفتگو میں بلقیس کا نام ہی نہ آئے. شادی کی گہما گہمی میں بھی شہوار کی نگاہ ہر وقت مجھ پر رہی. میں نے بس ایک بار حامد سے تھوڑی سی بات کی. اس وقت بھی مہمانوں کے درمیان سے شہوار کی نگاہیں مجھ پر ہی تھیں. دلہن کی رخصتی سے پہلے مختلف رسموں کے وقت 2-3 بار بلقیس پر میری نگاہ پڑی. وہ پہلے سے کچھ کمزور نظر آتی تھی. والی جی کی موت کے بعد سے وہ بالکل سادہ لباس میں ہوتی تھی. چونکہ شادی کا موقع تھا اسی لیے اس نے ہلکے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا. چہرہ پھر بھی آرائش سے آری تھا، مگر یہ سادگی اس کی دلکشی کو کم کرنے میں ناکام تھی. رخصتی کے فوراً بعد شہوار مجھ سے بولی، میرے سر میں سخت درد ہو رہا ہے، چلو گھر چلیں. لیکن شہوار، یہ مناسب نہیں، ہمیں 10-15 منٹ تو اور رکنا چاہیے. ٹھیک ہے، تم رکے رہو، میں چلتی ہوں. یہ کہہ کر وہ تیزی سے قدم اٹھاتی گھر کی طرف چلی گئی. کچھ دیر بعد میں گھر پہنچا تو وہ منہ سر لپیٹے پڑی تھی. کیا بات ہے شہوار؟ کچھ نہیں، میرا سر پھٹ رہا ہے، مجھے سونے دو. وہ سخت بیزار لہجے میں بولی. میرا خیال تھا کہ صبح تک اس کا موڈ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر کی بے چینی میرے اندازے سے کہیں زیادہ تھی، اور یہ بے چینی کسی نہ کسی طور اپنا اظہار چاہتی تھی. ناشتے کے بعد میں ڈیرے پر جانے لگا تو پلنگ پر کچھ چیزیں پڑی نظر آئیں. میں چونک گیا. یہ میری ذاتی چیزیں تھیں جو میں نے ایک جستی پیٹی کی تہ میں رکھ چھوڑی تھیں. ان میں سے ایک تو وہی انٹرکام تھا جو چند سال پہلے میرے استعمال میں رہا تھا اور جس کے ساتھ میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں. پھر ایک سویٹر تھا جو بلقیس نے کبھی مجھے تحفے میں دیا تھا اور بعد ازاں بتایا تھا کہ یہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے. ایک رومال تھا. کئی برس پہلے تختی لکھنے کے بعد بلقیس نے اس سے انگلیاں پوچھی تھیں. بیتے دنوں کی یاد روشنائی کی صورت رومال پر موجود تھی. ایک خالی عید کارڈ تھا جس پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا تھا. شہوار سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی تھی. میں نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا. یہ کیا شہوار؟ تمہاری کچھ بہت قیمتی چیزیں ہیں، پیٹی کے نیچے سے ملی ہیں، ایک لفافے میں رکھی ہوئی تھیں. اس نے قیمتی پر زور دیا. کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہی جو تم سمجھ رہے ہو. میں نے پیٹی نئے لحافوں کے لیے خالی کروائی ہے، اپنا یہ اثاثہ تم کہیں اور رکھ لو. اس کا لہجہ تاؤ دلانے والا تھا. شہوار، ذرا سی بات پر تمہاری زبان میں اتنا زہر کیوں بھر جاتا ہے؟ ان چیزوں میں تمہیں کیا بات غلط نظر آئی ہے؟ سب غلط ہے، اور سب سے غلط یہ سویٹر ہے. میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. میں نے اس کے بنے ہوئے سویٹر دیکھے ہیں. میں سٹ پٹا گیا. تم ذرا سی بات پر شک کرتی ہو، ہر وقت ٹو میں رہتی ہو، میرے کپڑوں کی تلاشی لیتی رہتی ہو. مجھے لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں، کسی تھانے میں ہوں. کیا تم انکار کرتے ہو کہ یہ تمہارے پاس اس کی نشانیاں ہیں اور تم نے انہیں سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ میں نے سنبھال کر رکھا ہے، بس یہ وہاں پڑی تھی اور پڑی رہ گئی. میری طرف سے کنویں میں پھینک دو، آگ لگا دو. میں پیر پٹکتا باہر نکل گیا. میں شہوار کے سامنے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن کسی وقت ضبط کا ساتھ چھوٹ جاتا تھا. میں سارا دن بے حد مصروف رہا. منڈی مویشیاں جانا تھا، وہاں سے حویلی کے لیے کچھ نئے گھوڑے خریدنے تھے. شام کو میں واپس آیا. کھانے کے بعد ذرا ٹہلنے کے لیے چھت پر گیا تو ایک طرف مجھے راکھ کی ڈھیری سی نظر آئی.
غور سے دیکھا تو اس میں جلے ہوئے انٹرکام کے 1-2 ٹکڑے ملے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شہوار نے واقعی وہ ساری چیزیں جلا ڈالی تھیں۔ میرے سینے میں درد کی ایک لہر اٹھی اور گلے میں دھواں سا بھر گیا۔ انٹرکام کا سرخی مال ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے وہ ٹکڑے گھما کر گہری تاریکیوں میں پھینک دیے۔ سب کچھ ایک دم کربناک سسکیوں میں بدل گیا۔ آہوں اور کراہوں کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ میں نے راکھ کی ڈھیری کو ٹھوکر مار کر ہوا میں اڑایا اور ماضی کی ساری آوازوں سے کان بند کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔